الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ البقرہ جہاں سے پچھلی دفعہ چھوڑا تھا اس سے اگلی آیت 254 نمبر آیت ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس میں نہ کوئی سودا ہوگا یعنی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی جگری یار کام آئے گا اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. یعنی جو میرے حکموں کو نہیں مانتے وہی ظالم، جو میرے حکموں کا انکار کرتے ہیں وہی ظالم. تو اللہ پاک نے جو فرمایا کہ آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے، اس میں جو سب سے پہلے خرچہ ہے وہ تو ہے زکوٰۃ. یہ فرض صدقہ ہے، یعنی صدقہ خیرات جو بھی اللہ کی راہ میں دینا. صدقہ کہتے ہیں سچے دل سے اللہ کی راہ میں کچھ دینا. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس چیز کو صدقہ کہہ دیا جائے وہ خدا نخواستہ وہ کوئی ایسی شے نہیں بن جاتی جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اگر صدقے کی چیز ہو تو کوئی آدمی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اور اگر پیروں کی نیاز ہو تو منتیں کر کر کے لیتے ہیں کہ چاہے 2 چاول دے دو بس دے دو. یعنی جس پر اللہ کا نام آ گیا وہ ان کے خیال میں ناپاک ہو گئی نعوذ باللہ، اور جو ناپاک تھی دراصل اس کو انہوں نے پاک کہنا. تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے اس میں سب سے پہلی مد ہے زکوٰۃ. تو جس آدمی پر زکوٰۃ لاگو ہو وہ اگر نہ دے گا تو وہی مال اس کا قیامت والے دن اس کو دوزخ میں عذاب کا باعث بنے گا. قبر میں بھی عذاب کا باعث بنے گا اور دوزخ میں بھی عذاب کا باعث بنے گا. اس کے بعد ہے نظر. اگر کسی نے مان لی کہ اللہ کے نام کی کوئی نظر مان لی کہ میرا اللہ فلانا کام کر دے تو میں اتنے پیسے دوں گا، تو وہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح زکوٰۃ فرض ہے. اب اس پہ کوئی روح رات والی بات نہیں ہے اس میں کہ دے یا نہ دے دیں. اس کے بعد ہے فدیہ. کسی کے روزے رہ گئے، کسی کے نمازیں رہ گئیں، فدیہ اس نے دینا ہے. تو وہ فدیہ جو ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں انفاق کے ذیل میں. اور اس کے بعد ہے عام جو صدقہ خیرات ہم دیتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں. زکوٰۃ کی حد مقرر ہے، نظر جو کسی نے خود مقرر کر لی، فدیہ وہ بھی شرع نے مقرر کر دی. تو جو اس کے علاوہ ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں، اور ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق. مثلا سیدنا ابو بکر انہوں نے زکوٰۃ ہی نہیں کبھی دی،
اس لیے کہ زکوٰۃ ان پر فرض ہی نہیں ہوئی۔ جو آدمی اپنا سارے کا سارا مال دے دے اللہ کی راہ میں، اس پر زکوٰۃ کیا فرض ہونی۔ اسی طرح ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا سستے زمانے میں کہ حضرت کسی کے پاس 20 روپے ہوں تو اس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، یعنی 10 روپے تولہ سونا تھا، انہوں نے کہا 20.5۔ انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی شرح نہ ہوئی۔ اس نے کہا بھی 20 روپے تو دے نا اللہ کی راہ میں سارے کے سارے، اور جو 8 آنے اس کو جرمانہ کے 20 جمع کیوں کیے۔ یعنی ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے، اور جن کے خیال میں یہ ہے کہ جو میں نے اللہ کے نام پر دے دیا وہ بچ گیا، اور جو اللہ کے نام نہیں دیا وہ خرچ ہو گیا۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ سے کو کسی نے تحفہ تن بھیجے کہ اماں یہ میں پیسے آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ ان کو جیسے چاہیں خرچ کریں، انہوں نے وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ نفلی روزہ تھا تو شام کو لونڈی سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ، اس نے کہا اماں گھر میں تو کچھ نہیں ہے، اور جو پیسے آپ نے سارے کے سارے دے دیے اس میں سے کچھ بچا لیتی تو روزے کا بھی سامان میں کر لیتی۔ انہوں نے کہا بیٹے جو میں نے دے دیے وہ بچ گئے ہیں، جو میں نے نہیں دیے وہ نہیں بچے۔ یہ ہے ذوق ہر ایک کا اپنا اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نفس کی کنجوسی ہے اس کا علاج فرما دے، کیونکہ ہر آدمی بیسیکلی پیسے بچانا چاہتا ہے۔ شوہ نفس جس کو کہتے ہیں کنجوسی، تو یہ بہت بڑا مرض ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کسی صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے تھے، تو اس نے 3 لفظ بولے اور تینوں میں پوری شخصیت اور پوری دنیا کے ہر کمال اس میں آ گیا۔ اس نے کہا احسن الناس، سب سے خوبصورت، جسمانی لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے، نقش نین کے لحاظ سے سب سے خوبصورت، اجود الناس، سب سے بڑے سخی، اور اشجع الناس، اور انسانوں میں سب سے زیادہ بہادر۔ جنگ حنین کہ ہزاروں کی 40,000 کا لشکر تھا ان کا، ثقیف والوں کا، وہ سارے کے سارے صرف آپ، ہر جنگ میں صرف آپ کو ٹارگیٹ وہ کرتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ آپ شہید ہو گئے تو اسلام ختم ہے۔ اس لیے پورا زور کافروں کی فوج کا ہر جنگ میں رسول اللہ ہی ہوتے تھے ٹارگیٹ۔ اور جنگ احد میں بھی آپ نے دیکھا کہ صحابہ کتنے شہید ہوئے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو اس وقت بھی حنین کی جنگ میں آپ اکیلے ہی ان کی طرف جا رہے تھے، اور جاتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اگر جھوٹے ہوتے تو بھاگ جاتے میدان سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے، یعنی کوئی آدمی جب بھی پیدا ہوتا ہے تو ننگا پیدا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں لے کے آتا ہے اس دنیا میں، سارا کچھ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اور جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے اللہ نے مانگا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہا کہ اپنے میں سے دو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنا۔ بخاری شریف میں گنجا، کوڑی اور اندھا تینوں کی مثال بنی اسرائیل کے دور کی حضور نے خود بیان فرمائی کہ وہ ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا، تینوں کے پاس فرشتہ گیا، اس نے پوچھا بھئی کیا چاہیے تمہیں، اور اوپر سے غریب بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے کہا جی میرا کوڑ دور ہو جائے، میری نظر واپس آ جائے، میرے بال آ جائیں سر پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کو اونٹ دے دیا، ایک کو گائے، ایک کو بکریاں دے دی، اندھے کو کچھ مدے، اور برکت کی دعا بھی دی۔ اس کے بعد ان کے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ ان کا بہت زیادہ مال ہو گیا۔ پھر وہی فرشتہ چیک کرنے کے لیے آیا، اللہ پاک نے بھیجا کہ آپ ان کو چیک کرو کہ ان کے ایمان کی اس وقت صورتحال کیا ہے، کہ میں نے کرم کیا، ان کی بیماریاں بھی دور کر دیں اور ان کو میں نے مال بھی دے دیا۔ تو کوڑی جو تھا وہ بھی فیل ہو گیا جب اس نے اللہ کے نام پر مانگا، جو گنجا تھا وہ بھی فیل ہو گیا، صرف اندھا جو تھا جس کے پاس بکریاں تھیں، اس نے کہا بھائی اس میں سے، اس نے کہا مجھے ایک بکری دے دے، میں غریب آدمی، مجھے ایک بکری دے دے، میں اس کا دودھ بھی پی لیا کروں گا اور میرا گزارا ہو جائے گا۔ اس نے کہا تو ایک کہتا ہے مجھے جو کچھ دیا یہ اللہ نے دیا ہے، بھائی ایک لینی ہے، ساری لینی ہے، جو مرضی لے جا، جو تجھے پسند ہے وہ لے جا۔ اس نے کہا صرف تو ہی پاس ہوا ہے، اور باقی دونوں کا مال وہ فرشتے کی بد دعا سے ختم ہو گیا، یہ اس کو برکت باقی رہی اس میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو میں نے دیا اس میں سے دینا ہے۔ کیوں؟ اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن میں تینوں کام نہیں ہوں گے جیسے ہم دنیا میں جان چھڑا سکتے ہیں، یا تو ہم
किसी जगह हमारा काम फंसा हो, जज को कह ले तो आदमी रिश्वत दे के जान छुड़ा लेता है, उसके किसी जिगरी यार की सिफारिश करवा लेता है, कोई और किसी की सिफारिश करवा लेता है, कोई दोस्त काम आ जाता है। तो अल्लाह पाक फरमाया ये जो तीनों तरीके हैं काम करने के इस दुनिया में, ये तीनों ही उस दिन काम नहीं देंगे, क्योंकि उस दिन जो अदालत पर होगा वो होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। ना तो उस दिन को खरीदो फरोख्त होगी कि तुम पैसे दे के जज को जान छुड़ा लो, ना कोई जिगरी यार काम आएगा खुला। हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते थे कि खलील का मर्तबा सबसे ऊपर है, हबीब का उसके बाद है। हमारे दोस्तों ने जो समझा हुआ है कि हबीब का मर्तबा ऊपर है, ये सही नहीं है लुगत के लिहाज से, ज़ुबान के लिहाज से। दिल को जब चीरा जाए तो वो बीच में से खाली निकलता है। जिसकी मोहब्बत उस खाली जगह में पोर कर देना उसको कहते हैं खलील, उस खाली जगह को कहते हैं खुल्लत। तो कोई जिगरी यार भी काम नहीं आएगा, यानी ऐसा दोस्त जो तुम्हारा जिगरी यार हो वो भी क़यामत वाले दिन कुछ नहीं तुम्हारा मुनासबा सकेगा, और ना कोई सिफारिश होगी। जो सिफारिश होगी उसके बारे में अल्लाह पाक ने क्लियर कट बयान कर दिया पूरे कुरान मजीद में, जहाँ जहाँ सिफारिश का जिक्र है कि मेरे हुक्म के बाद होगी, मेरी इजाज़त होगी तो सिफारिश होगी, वरना सिफारिश नहीं होगी। यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। कितनी शर्तें लगा दी कि सबसे बड़े तो फरिश्ते हैं ना, और उनमें उनके सरदार सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो भी कुल फरिश्ते सफ़े बना खड़े होंगे। यानी जब फरिश्ते नहीं कुछ कर सकेंगे जिनका गुनाह ही कोई नहीं, तो हम जैसे किस बात की बोली है। तो फरमाया कि सारे फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम समेत सफ़े बांध के खड़े होंगे और कोई बोल भी नहीं सकेगा सिवाय उसके जिसको अल्लाह इजाज़त दे बात करने की, और वो बात भी ठीक करे। ये नहीं होगा कि जनाब अगरचे इसने पूरी दुनिया लूट के खा ली है, अगरचे इसने चंगेज़ खान ने 3.5 करोड़ कत्ल कर दिए हैं, अगरचे स्टालिन ने 3.5 लाख कत्ल कर दिए हैं, अगरचे जंग अजीम शुरू करने वाले ने 8 करोड़ दोनों जंगों में कत्ल कर दिए हैं, 14 करोड़ ज़ख्मी कर दिए हैं, फिर भी हमारा मुरीद नज़रअंदाज फरमाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बात भी ठीक करें कि उसकी सिफारिश करे जो सिफारिश के लायक है। जैसे किसी के 32 नंबर हैं तो 1 नंबर की मेहनत करने की जनाब मेहरबानी करें। किसके बारे में होगी? जिसके बारे में खुदा चाहेगा कि फ़लाँ आदमी को मैं बख्शना चाहता हूँ। क़यामत वाले दिन तो कोई माफ़ी नहीं किसी को, सिर्फ एक सिफारिश होगी जिसको शफ़ाअत कुबरा कहते हैं। रसूलुल्लाह 8 दिन सजदे में पड़े रहेंगे और फरमाया कि हमद मुझे वो उस वक्त अल्लाह उस वक्त सिखाएगा, उस अल्फाज से मैं हमद करूँगा। 8 दिन के बाद मैं अल्लाह ताला पूछेगा बोल क्या मांगता है, मैं कहूँगा जी हिसाब किताब शुरू किया जाए। सिर्फ हिसाब शुरू करने के लिए शफ़ाअत कुबरा होगी मैदान माशर में। फैसले हो जाएंगे, फैसले में कोई कुछ नहीं सकेगा, किसी का कोई दखल नहीं है। खुद खुदा जिसको चाहेगा बख्शेगा, जिसको चाहेगा नहीं बख्शेगा। कैसे? अपने कानून के मुताबिक। और उसके बाद जन्नत दोज़ख राट हो जाएगी। फिर दोज़ख में से 3 दफ़ा रसूलुल्लाह सिफारिश करेंगे, अंबिया सिफारिश करेंगे, सहाबा किराम सिफारिश करेंगे, औलिया उलमा शहीद जितने भी जिनको अल्लाह इजाज़त दे वो सिफारिश करेंगे। 3 किस्तों में वहाँ से आदमी निकलेंगे। तो जिसको बख्शने का खुद खुदा का इरादा होगा उसके बारे में रसूलुल्लाह के दिल में अल्लाह बात डालेगा कि फलां के लिए आप सिफारिश करें। हुक्म वहाँ से आएगा, ख्याल वहाँ से आएगा, फिर हुजूर सिफारिश करेंगे। तो इजाज़त से इज़न से सिफारिश है, बिला इज़न सिफारिश का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं। तो इसके बाद ये तो है सूरत हाल है कि कुरान मजीद के मुताबिक कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन ये जो इंसान है ये बहुत कारीगर है। जब भी कोई बानी मज़हब यानी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, असल तो वो है ना, बाकी ये झूठे भी बतेरे हो हैं, वो चले जाते हैं, उनके तरबियत याफ्ता इस दुनिया से चले जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता दुनियादार वहाँ पर गलबा पा लेते हैं, कारोबारी वहाँ पर गलबा पा लेते हैं, और मज़हब को बना लिया है हर मज़हब वालों ने इंडस्ट्री। जैसे इंडस्ट्री में नंबर 1 रोज़ से रोज़ नई प्रोडक्ट तैयार होती है,
اسی طرح مذہبی لوگ نئی سے نئی پروڈکٹ تیار کریں گے. حضرت امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، بڑی اللہ نے ان کو بڑا ان پر کرم تھا. انہوں نے ایک الہامی فکرہ کہا ہے جو سورہ انشقاق کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ہر 20 سال بعد نئی بدعت دیکھو گے، ہر 20 سال بعد نئی بدعت آئی. اب آپ ذرا پیچھے دھیان کر لیں، جن چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا آج وہ اسلام کا بنیاد بنے بیٹھے ہیں. تو جو انڈسٹری والے ہیں انہوں نے کام کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 تو لوگوں کو نئی سے نئی پروڈکٹ دینی ہے. نمبر 2 مارکیٹنگ. دنیا کی جو چوٹی کی یونیورسٹیز ہیں ٹاپ 10 ان میں سے ایک ہارورڈ ہے، MIT ہے، ان کے آکسفورڈ، کیمبرج، ان کے جو چیف ہوں گے نا بزنس کے، ان کو وہ طریقہ نہیں سوچتا جو ہمارے ہاں ان پڑھ آدمی کو سوچتا ہے پیسے کمانے کا. ایک آدمی کہتا ہے کہ 2 کاروباری حضرات سے سوتر منڈی کے، مسجد کا کبھی منہ نہیں دیکھا تھا، والد صاحب فوت ہو گیا، اب ان کو کچھ سمجھ نہیں کرنا کیا ہے. تو وہ ہمارا بینک کا ساتھی تھا، اس نے کہا جی، انہوں نے کہا کہ یار مولوی صاحب کو لے کے آنا. تو میں مولوی صاحب کو لے گیا، انہوں نے جنازہ پڑھایا. ابھی وہ قبر پر مٹی ابھی ڈال رہے تھے تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی وہ ذرا مدرسے کے لیے تعاون کر دیں. کہتا مجھے بڑی شرم ہے بھی یار، میں مولوی لے گیا، کیا اس نے کیا. راستے میں جب میں اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، آپ ذرا دیکھیں کتنا وہ نفسیات کو سمجھتے ہیں. جو کاروباری ہیں وہ نفسیات کو کتنا سمجھتے ہیں، انسانی نفسیات. میں نے اس سے گلا کیا، میں نے کہا یار وہ میرے دوست سے کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں کہ یہ مولوی لے کے آیا تھا. اس نے کہا تو ہے الو کا پٹھا، تجھے تو عقل ہے کوئی؟ 2 گھنٹے کے بعد ان کو تو ویسے ہی والد بھول جانا. ابھی قبر جب تک نظر آ رہی تھی اسی وقت انہوں نے پیسے دینے تھے، بعد میں نہیں دینے کسی نے بھی پیسے. مطلب کسی اعلیٰ ترین یونیورسٹی کے کاروبار کے انچارج کو بھی وہ بات نہیں سوچتی جو ان کو سوچتی ہے کاروباری. نمبر 1 نئی پروڈکٹ تیار کرنا کہ یہ ہماری پروڈکٹ برتو گے تو بخشے جاؤ گے ورنہ نہیں بخشے جاؤ. اللہ کو اس کا دین میں نام و نشان میں. دوسرا اس کی مارکیٹنگ. مارکیٹنگ کا سٹائل ان کا ایسا ہے کہ بچے کے ذہن میں وہ بات ڈال دیتے ہیں اور پھر پیسے دو گے تو بخشے جاؤ گے ورنہ نہیں بخشے جاؤ گے. ابھی لیٹسٹ جو اشتہار پڑا ہے وسعت اللہ خان نے ٹویٹر پر دیا ہے پرسوں، ہکے بکے رہ گا بھی سبحان اللہ. کیا بات ہے جناب. لاہور کے وہ بزرگ عبادت کلونی کے، اس نے اشتہار دیا کہ جن کے بزرگوں کی نمازیں رہتی ہیں ہدیہ پر نمازیں پڑھوائیں، مناسب ہدیہ پر. کبھی سنا تھا یہ؟ مطلب مارکیٹنگ، میں نے آپ کو غلط نہیں کہا کہ ٹاپ کی جو 10 یونیورسٹیز ہیں ان کے جو مینجمنٹ شعبے کے انچارج ہیں ان کو بھی وہ بات نہیں سوچ سکتی جو یہاں پر کاروباریوں کو سوچتے. اس نے کہا جی مناسب ہدیہ پر بزرگوں کی نمازیں اور روزے پورے کروائیں. اب قرآن مجید لینے جاتے ہیں بخشنے کے لیے مدرسوں میں، کیا پتا اس نے پڑھا نہیں پڑھا. وہ پوچھتے ہیں کتنے لینے؟ 200 لینے. جی 200 کے پیسے تو لے آؤ. اب وہ جو مولوی صاحب وہ بخشنے میری ملک کر دو، وہ اگر اپنوں کو بخش لے اس کو نہ بخشے تو اس کا کرنے پہ کیا کر سکتا ہے. نمبر 1 نئی پروڈکٹ تیار کرنا. نمبر 2 اس کی مارکیٹنگ کرنا. اب اس سے آگے بات چل پڑی کہ جس طرح انڈسٹری میں ڈریس کوڈ ہوتا ہے کہ ہماری مل کے ملازم یہ والا لباس پہنیں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا لباس مقرر ہو گیا. آپ ٹوپی سے آپ وہ صافہ جو رکھا ہوا کندھے پر اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس گروپ کا آدمی. اذان کا جو پہلا اس نے اللہ اکبر کہنا اسی سے پتہ چل جائے گا کہ فلاں کی اذان ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے نا. آیتیں مخصوص کر لی ہیں سارے گروپوں نے. شیعہ حضرات نے جب بھی جمعے کے خطبے میں یا مجلس میں آیت پڑھنی ہے آیت تطہیر پڑھنی ہے. دیوبندی حضرات نے جب بھی پڑھنی ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام کے بارے میں. اہل حدیث حضرات نے جب بھی پڑھنی ہے توحید کے بارے میں پڑھنی ہے. بریلوی حضرات میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. مطلب 4 آتے ہیں، سب نے اپنی اپنی مقرر کر لی. مقصد یہ پتہ چلے کہ ہماری انڈسٹری میں یہ والا چیز بکتی ہے، آپ نے اگر لینی ہے تو لے لو. وردیاں اپنی الگ الگ کر لی، پروڈکٹ الگ الگ کر دی، اور ان کے اب آ گئے خریدار کون ہے. بھائی ان کا کام کوئی چیز خریدے گا تو اس کا کاروباری کا کام چلے گا نا. اس کے خریدار ہیں 2، ایک حکمران اور ایک ہیں عوام. عوام کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، کسی طرح جنت کا ٹکٹ مل جائے. پتہ سب کو ہے سوائے خود فریبی کے اور کچھ نہیں. انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مغالطے میں رہوں، میں خود فریبی کا شکار رہوں. وہ اس کو چٹ دے کے بھیج دیتے ہیں جنت کی.
یہ لو، لیکن اس کے بدلے میں اتنی پیمنٹ کرنی پڑے گی. ایسے نہیں، مفت نہیں ہوتا یہاں پر، مفت کچھ نہیں ملتا یہاں پر. اور پھر یہ حکمران جو ہیں ان سے یہ مال لیتے ہیں، اس کے بدلے میں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، محرم میں تو ہر حکمران کو ضرورت پڑتی ہے بقول قدرت اللہ صاحب کے، اگر آپ نے سارا سال مولویوں سے تعلقات صحیح نہیں نہ رکھے تو وہ محرم میں طبیعت صاف کر دیں گے تمہاری. اس لیے سارا سال ہم ان کو خوش رکھتے ہیں تاکہ محرم کی میٹنگ میں وہ کہیں گے ہم آپ سے تعاون کریں گے. تو ان کو اپنی ووٹوں کے وقت پر ان کی ضرورت پڑتی ہے. وہ شیخ الشیوخ سے وہ بات کرتے ہیں، انہوں نے جمعے کے خطبے میں کہا دینا بھی میرے خیال میں اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو یہ کر رہا ہے فلاں، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ووٹ دیں. پیر نے کہا جو پھر تو حکم ہو گیا. تو بھائی یہ ہے ان کی مکمل انڈسٹری ہے. اس کا ایک نمونہ چھوٹا سا، اس کے بعد پھر آیت الکرسی شروع ہو جائے گی اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے سے، اور پھر اس میں ہو سکتا 2 جمعے لگ جائیں، ہو سکتا ہے ایک میں مکمل ہو جائے بات، لیکن ایک میں ہوگی نہیں. تو یہ 254 نمبر آیت الکرسی سے پہلی والی آیت ہے. اب دیکھیں کہ تماشے کیسے کیسے اس دنیا میں ہوا. انڈلجنس کہتے ہیں معافی نامے کو. اگر کسی کو معافی دے دی نا، بخشے جانے کی چٹ دے دی کسی کو، اس کو کہتے ہیں انڈلجنس انگریزی. تو معافی نامے کون دیتا ہے؟ یہ عیسائی حضرات میں باقاعدہ ایک شعبہ. عیسائی حضرات جو ہیں ان کی 37,000 37,000 فرقے ہیں ان کے اس وقت. ان میں سے 3 جو ہیں وہ مشہور بھی ہیں اور بڑے فرقے جن میں سے آگے فرقے بنے. جو سب سے پرانے ہیں وہ ہیں کیتھولک، جن کا یہ انچارج پوپ صاحب ہے. ان کے بعد ہیں آرتھوڈاکس، ان کا ہیڈ کوارٹر شام میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے، اور مین ان کی جو طاقت ہے وہ روس میں. آرتھوڈاکس ان کی جو بائبل ہے آرتھوڈاکس کی، اس میں 81 صورتیں ہیں. جو کیتھولک ہیں ان کی 72 صورتیں ہیں. اور جو نیا فرقہ بنا بعد میں اور سب سے آگے نکل گیا ہے، 1525 میں بنا تھا لوتھر کا فرقہ، پروٹیسٹنٹ احتجاجی فرقہ، اس میں ہے 66 صورتیں، اور ساری کی ساری خدا کا کلام ہے، ساری کی ساری روح القدس نے لکھوائی ہے خود بیٹھ کے. مطلب جو 72 والی وہ بھی خدا کا کلام ہے، جو 66 والی وہ بھی خدا کا کلام ہے، جو 81 والی وہ بھی خدا کا کلام ہے، اور سب کی سب روح القدس نے خود لکھوائی ہے. مطلب بائبل بھی آپس میں نہیں ملتی. بہرحال تو جو سب سے پرانے ہیں کیتھولک حضرات، ان کے انچارج کا نام ہے پوپ صاحب، ان کے عہدے کا نام ہے. جو اس کا اصل نام ہوتا ہے جب وہ پوپ بنتا ہے بدل لیتا ہے. پرانے جو درویش ہوئے ہیں، اولیاء ہوئے ہیں، ان میں سے ان کے نام پر اپنا نام رکھتا ہے. جیسے آج کل پوپ فرانسس ہے، نام ان کا کچھ اور. تو پوپ صاحب نے یہاں پر ایک مفلر ڈالا ہوتا ہے. اس مفلر پر ایک چابی ادھر بنی ہوتی ہے، ایک چابی ادھر بنی ہوتی ہے. ایک چابی ہے جنت کی، ایک چابی ہے دوزخ کی. اور انجیل میں یہ لکھا ہے کہ پطرس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سجادہ نشین مقرر کیا تھا، اور جس کو بعد میں پال نے روانہ کر دیا تھا اور اس کی بات ہی نہیں چلنے دی، پطرس کو کہا تھا کہ تو وہ چٹان ہے جس پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. میرا دین جو ہے وہ تجھ پر کھڑا رہے گا، اور زمین پر سارے شگردوں کا، زمین پر تم جس کو باندھو گے وہ آسمان پر باندھا جائے گا، جس پر زمین پر تم رہا کرو گے وہ آسمان پر رہا ہو جائے گا. یعنی جنت دوزخ تمہارے ہاتھ میں. اب ان کے نمائندہ کون سے؟ پطرس، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بقول انجیل کے جو موجودہ. اور وہاں سے گھومتے گھامتے بن گیا پوپ. اب پوپ کے اوپر وہ دونوں چابیاں بنی ہوئی ہیں، وہ جنت بھی میرے قبضے میں ہے، دوزخ میرے قبضے میں ہے. پیسے لے آئی جاؤ، تل اچھے کھائی جاؤ. جس نے جو گناہ معاف کرانا ہے اس کے الگ الگ ریٹ، اور اس کے بدلے میں جو پرچی ملتی تھی اس کو کہتے ہیں انڈلجنس، معافی نامہ. میں ان کے اسکول میں پڑھا ہوں کیتھولک کے. تو 1975 میں 75 سالہ جشن ہوا اس گاؤں کا. تو وہاں پر ایک پادری صاحب بیٹھے تھے، ایک آگے وہ روسٹرم رکھا ہوا تھا، اس میں گول موری تھی، ایک آدمی سامنے آتا تھا، یہ گھٹنا زمین پہ لگا کے وہاں تھوڑی دیر بیٹھتا چلا جاتا. ہم 9ویں جماعت میں پڑھتے، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کیا. تو میں نے پوچھا، ان کا یہ اعتراف کر رہے ہیں پچھلے اعتراف سے اس اعتراف کے دوران جتنے گناہ کیے وہ سارے پادری کو بتا لیں. اب یہ بادشاہوں پر بھی لازم تھا. جب بادشاہ نے اپنی ساری کمزوریاں بتا دی ہیں مذہبی رہنما کو، اب وہ بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں، پھر وہ کہتے تھے کہ بیٹے میرا یہ کام کر، ورنہ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ تو اپنی بھابھی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا فلاں کے ساتھ تو کیا کرتا رہا.
کیونکہ اگر وہ بتائے گا نہیں، کنفیس نہیں کرے گا تو اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ تو اب جناب جب وہ آ گیا تو اس نے آگے بتانا یہ گناہ کیے ہیں، تو لہٰذا وہ کہتا ہے اس گناہ کی اتنی فیس ہے، اس گناہ کی اتنی فیس ہے۔ ایک بھی حوالہ مسلمانوں کا نہیں ہے، میں پڑھ دوں 2 منٹ اوپر ہو جائیں تو مائنڈ نہیں کرنا۔ معافی نامہ، یہ تفسیر الآیات 147 اور 148 صفحہ، میری کتاب البرہان اس میں بھی ہے یہ معافی نامے پوپ صاحبان اور ان کے۔ اب دیکھنا کہ ایک کاروباری تنازع پر نتیجہ کیا نکلا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ معافی نامے پوپ صاحبان اور ان کے مقرر کردہ مذہبی ٹھیکیداروں کے پاس حصول دولت کا ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ان کے خزانے بھر جاتے، باقاعدہ ٹھیکہ دیا جاتا تھا اس کا، جیسے کارپوریشن ٹھیکہ دیتی ہے نا سائیکل سٹینڈ کا، فلانے سٹینڈ کا، تو معافی ناموں کا مختلف علاقوں میں پادریوں کو ٹھیکہ دیا جاتا تھا۔ یہ مذہبی عہدیدار نذرانے اور عطیے وصول کرتے، اس کے نہ صرف زندوں بلکہ مردوں کی بھی بخشش اور مغفرت کے پروانے جاری کرتے تھے، جن سے روح جہنم سے نکل کر حرام کی جگہ پر پہنچ جاتی۔ سی پی ایس کلارک آدمی کا نام ہے، اس کی کتاب ہے تاریخ کلیسیا، شارٹ ہسٹری آف چرچ، صفحہ 270۔ اس میں وہ اس رسم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے تو پادری صاحب ان سے کہتے کہ جب وہ تیرے پیسے صندوق میں گرے ہیں نا، آواز اس کی ٹن کی آئی ہے، اسی وقت تیرا وہ مردہ بخشا گیا اور دوزخ سے نکل کر جنت میں پہنچ گیا۔ نہ کسی نے جا کے دیکھنا، ہاں جی، نہ کوئی ویریفائی کر سکتا ہے۔ پادری خورشید عالم، یہ پروٹیسٹنٹ پادری ہیں، ان کی کتاب ہے تواریخ کلیسیا رومۃ الکبریٰ، صفحہ 141 اور 142۔ وہ کہتا ہے یہ مغفرت ناموں کی تجارت عام تھی جس کے باعث انسان بشپ کو گناہ کا بدل روپیہ دے کر سزا سے بری قرار دیا جاتا تھا، پیسے دو بری ہو جاؤ۔ پوپ اربن دوم نے پہلی صلیبی مہم کے لیے، جو پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی، مغفرت نامے تقسیم کر کے عبادت اور ریاضت کی مطلوبہ حد کو بھی اڑا دیا تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اتنی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، اتنے روزے۔ اب وہ کہتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں سے جنگ لڑنی ہے، دفاعی فنڈ کی ضرورت ہے، لہذا آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں، پیسے لے آؤ۔ تب عوام نے آؤ نہ دیکھا تھا اور دڑا دڑ مغفرت نامے خریدنے شروع کر دیے تاکہ ان کے عزیزوں کی روحیں جو قید میں ہیں رہائی پائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پورا خزانہ بھر گیا اور بشپوں کو روپیہ کمانے کا حربہ بھی آ گیا اور کلیسیا بد اخلاق بن گئی۔ پادری خورشید عالم صاحب لکھ رہے ہیں معافی نامے زور و شور سے فروخت کیے جانے لگے کہ تاجروں نے ان کی فروخت کے لیے باقاعدہ ایجنسیاں قائم کر لی تھیں اور ہر ایجنسی والا آواز لگا کر لوگوں کو معافی نامے خریدنے کی ترغیب دیتا۔ عام طور پر جو وارث ہوتے ان سے کہتا کہ آؤ بڑھو، جنت کے دروازے کھول رہے ہیں، اگر اب بھی تم داخل نہ ہوئے تو کب داخل ہو گئے؟ صرف 12 پیسے کے بعد اپنے باپ کی روح کو دوزخ سے رہا کروا سکتے۔ کیا تم اتنے نالائق ہو کہ اپنے باپ کے لیے اتنی سستی بخشش بھی نہیں خرید سکتے؟ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں تو ایک کوٹ ہی اپنا اتار دو اور تاکہ تم جنت کا ٹکٹ خرید سکو۔ یہ نادر صدیقی کی کتاب ہے پاکستان میں مسیحیت، صفحہ 157۔ بک ایک آدمی ہے ان کا عیسائیوں کا، اس کی دینیاتی لغت جو ہے ریلیجس ڈکشنری، اس سے اس نے یہ حوالہ لیا۔ ہر قسم کے اب باکس تھیولوجیکل ڈکشنری، اس کا حوالہ، ہر قسم کے گناہ کی معافی کے لیے نرخ مقرر تھے، گناہ خاک کیسا ہی کیوں نہ ہو، صرف مقرر شدہ رقم پادریوں کو دے دی جائے اور فوراً بخشش کرا لیں۔ مثلا مختلف کاموں کے ریٹ، اسقاط حمل کی معافی کے لیے 3.5 شلنگ، سستا زمانہ تھا۔ عدالت میں جھوٹی قسم کے لیے 9 شلنگ، چوری کے لیے 12 شلنگ، کسی پاک دامن عورت کے ساتھ زبردستی زنا کرنے کے 9 شلنگ اور زنا کی دوسری صورتوں کے 7.5 شلنگ، اور لونڈی رکھنے کے لیے اجازت 10.5 شلنگ۔ یہ ہم کو کہتے ہیں لونڈی غلام رکھا، یہ دیکھو 10.5 روپے دو اور لونڈی رکھ لو۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک پادری جان ٹیسٹل، اس نے 1517 میں اعلان کیا کہ اگر کسی عیسائی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو اور وہ کچھ پوپ کے مغفرت کے صندوق میں ڈال دے تو پوپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں اختیار ہے کہ اس کا گناہ معاف کر دے، اور اگر پوپ نے گناہ معاف کر دیا تو خدا کو ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اب وہ آیت سمجھ میں آئی، بار بار جو خدا کو ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، جو اس نے بار بار کہا کہ میں جس کو چاہوں گا بخشوں گا، جس کو چاہوں گا سزا دوں گا، کسی کو میں نے اختیار نہیں دیا۔ یہ ان عقائد کا رد ہے، ورنہ وہ اپنے قانون کے مطابق جو بخشا جانے کے لائق ہوگا اس کو بخشے گا، جو بخشے جانے کے لائق نہیں ہوگا اس کو نہیں بخشے گا۔ لیکن خدا نے انہی باتوں کے پیش نظر پہلے سے بتا دیا
میں جس کو چاہوں گا بخشوں گا، جس کو چاہوں گا عذاب۔ اور یہ بھی ہے شارٹ ہسٹری آف دی چرچ بائی سی پی ایس کلارک، پیج ہے 270۔ اب بات یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ ہی جنت دوزخ کے مالک ہیں، تقسیم کرنے والا، یہ قسیم النار والجنہ کا بہت مسئلہ ہے ہر جگہ پر۔ یہودی حضرات کے ہاں حضرت ابراہیم جنت دوزخ تقسیم انہوں نے کرنا، عیسائی حضرات کے ہاں قسیم النار والجنہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں، اور ایک اور گروپ ہے اس کے نزدیک حضرت علی۔ اگر بھائی ان کے ہاتھ میں ہے جنت دوزخ اور ان پر ایمان لانے سے ہی بخشش ہے، تو پیسے دے کے بخشش کا پھر کیا مانا؟ اب جناب یہ جو ہے نا کیتھولک کلیسیا کی بحثی تعلیم، یہ مناظرہ نہیں ہوتا، ہم مناظرہ کہتے ہیں، بحثی تعلیم کہتے ہیں۔ یہ 1912 کا نسخہ ہے میرے پاس، پوپ یہ بشپ آف لاہور اس کے سائن ہے اس پر، اور 1912 کا نسخہ، اس کی فوٹو کاپی ملی تھی ربوہ سے، اور وہ ان کے وہاں پر ہے کہ آثار قدیمہ الگ ایک برانچ ہے، وہاں سے ملی تھی، وہ کسی آدمی نے مہربانی کی، اللہ اس کا بھلا کرے۔ اس میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ جو مارٹن لوتھر تھا، اس نے مانگا تھا ٹھیکہ مغفرت ناموں کا ایک علاقے کا، تو پوپ نے اس کو نہیں دیا، اس نے اپنا الگ فرقہ بنا لیا اور پوپ کو اتنا بدنام کیا کہ اس کا نام ہی گالی بنا دیا، اور جناب 1525 سے لے کر آج تک یہ کیتھولکس وغیرہ کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اور اس نے وہ نیا ایک عقیدہ اس نے دریافت کر لیا کہ صرف ایمان سے نجات ہے۔ یہ کیتھولک جو ہے یا باقی جتنے بھی ان کے فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی ضروری، لیکن اس نے کہا صرف ایمان سے نجات ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب اس کا کاروبار سب سے آگے نکل گیا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب مسئلہ ہمارا یہ بنا تھا ٹھیکے پر، اس سے بنا الگ فرقہ، اور فرقے نے اپنی بائبل بھی الگ کر لی، 6 کتابیں اس میں سے نکال دیں، اور جناب بائبل بھی الگ کر لی، اور وہ جناب سارے کا سارا دین ہی اس نے ٹیک اوور کر لیا۔ یہ ہوتا ہے نتیجہ کاروبار میں جو بولی دے رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کا۔ تو بھائی اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے، یہ 254 نمبر آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی تھی سورۃ البقرہ کی، کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو اللہ کے نام پر جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، یوم اللہ قبل من قبل ان یاتی یوم اللہ بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی جگری یار کام آئے گا، اور نہ کوئی سفارش کام دے گی۔ تو یہ ہے بھائی صورت حالات کہ کاروبار جو ہے اس نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا، اور جہاں پر آپ دیکھیں کوئی آدمی آپ کو تسلی کروا رہا ہے کہ آپ نے کچھ بھی گناہ کیا، فکر والی بات کوئی نہیں ہے، آپ یہ ذرا لنگر میں اتنے پیسے ڈال دیں تو خیر ہی خیر، تو سمجھ لیں کہ یہ اسی بات کا تسلسل ہے۔ خدا نبی پیسے لے کے بخشش نہیں کرتے۔ جو آدمی آپ کو یہ چکر دے رہا وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کیوں؟ کہ جو آدمی آپ کے سامنے آ کر لڑتا ہے اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ مزاحمت کریں اور بچ جائیں، لیکن جو نشہ پلا کے مارتا ہے وہ تو ایک آدمی پورے ٹبر قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ کو نشہ پلا کے مارنے والے کسی کی بات میں نہیں آنا، ایمان اور اس کے ساتھ نیک عمل، اس سے آپ کی نجات ہوگی، کسی صورت کوئی اور نہیں ہو بخشا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبیوں نے پورے بلند آواز سے سب کو بتا دیا، پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں ایمان کا ذکر ہے اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر، آمنوا وعملوا الصالحات، ساتھ ساتھ کسی جگہ کے لئے ذکر نہیں۔ تو جو آپ کو کہے کہ پیسے دے کے بخشے جائے وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، جو کہتا ہے مال کے بغیر، نیکا مال کے بغیر بخشے جائے، بالکل آپ کو چکر دے رہا ہے۔ کسی کی بات میں نہیں آنا، اور جب بھی کوئی ایسا سمجھے کہ یہ شیطان کا ایجنٹ ہے اور اس نے معافی ناموں کا تازہ ٹھیکہ لیا ہے، جو ہمیں یہ بات بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم کی جو اصل تعلیم ہے اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله يحصي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین.